اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے سچ کے مسافر ہمیشہ تنہا ہوتے ہیں۔ آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کا، آپ کی بلی چڑھنا بہت لازم تھا حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج، اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ کس راستے پہ چل پڑا تو وہ کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ آپ فٹ ان نہیں ہو سکے، آپ فلائٹ زیادہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں مزاج میں بادشاہت اور سرداری عطا کی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ جلدی نہیں آگے جھکتے کسی کے سامنے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے۔ نمبر 2، وہ لوگ آپ کے مخالفت پر اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن سے آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ سے کوئی رشتہ تعلق بھی نہیں ہو، جذبات بھی نہ جڑے، مگر آپ کا قتل لازم تھا۔ کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے آپ کا قتل لازم تھا۔ خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے، آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں، سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا۔ تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا؟ ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج، اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کڑی ہوگی، وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کے حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتہ ہوا ہوتا۔ وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے جگر کا سائز کیا ہوتا ہے، تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اڑان آپ کی تیز ہوئی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہو، لازم تھا ان کا۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے، قد کنت فینا مرجوعا قبل ھذا، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے، یہ کس راستے پہ چل پڑے ہو تم۔ کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ آپ فٹ ان نہیں ہو سکے، آپ فلائٹ زیادہ ہو گئے۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گے، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھ بیٹے، ہر وہ حق جو گلیوں
کنجوں سے لے کے بڑے بڑے سے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور رب سے ملاقات کرنا ہے، جہاں اس ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنا ہے۔ میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے قوم کی سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوگا، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی، دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا، اس کے اندر عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں مزاج میں ایک بادشاہت دی، تو کیونکہ ایسے گوشت کی کو لذت بہت ہوتی ہے جو توڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں، جو توڑے سے مزاج کے اندر ذرہ بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے سامنے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں۔ ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی ہے، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے ہیں کسی کے۔ آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے، مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے۔ دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنا اونٹ باندھا، جانور باندھا، طریقے سے، وقار سے، ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے جو جلد بازی میں آیا اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا، ہر چیز پراپر کر کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا، ان کا عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا، یہ بھی جھک جاتے ہیں بہت سو کا، یہ مزاج بھی جھک جاتے ہیں بہت سو کا۔ تو سچ کے مسافر ہمیشہ تنہا ہوتے ہیں لیکن ان کا سفر خود اللہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔